بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صاحب تھے جو کہ خاندان سید سے تھے اور بلخ میں رہا کرتے تھے۔ ان کی اہلیہ بھی خاندان سید ہی سے تھیں۔ اللہ تعالی نے اولادوں میں ان کو بیٹیاں دی تھیں۔ ان پر فقر و غربت نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ وہ حضرات صبر و شکر کی زندگی گزار رہے تھے کہ وہ صاحب رضا الہی سے اپنی بیوی اور صاحبزادیوں کو چھوڑ کر انتقال کر گئے۔ وہ سیدہ خاتون بہت پریشان تھیں۔ دشمنوں کے خوف اور طعنوں سے تنگ آ کر انہوں نے اپنی بیٹیوں کو لیا اور بلخ سے سمرقند کے لیے روانہ ہو گئیں۔ جب یہ سمرقند پہنچی تو وہاں شدید سردی پڑ رہی تھی۔ انہوں نے اپنی بیٹیوں کو ایک مسجد میں بٹھایا اور خود کھانے کی تلاش میں باہر نکل گئیں۔ اسی تلاش میں ان کا گزر دو مجمعوں کے پاس سے ہوا۔ ایک مجمع تو ایک مسلمان کے پاس لگا ہوا تھا جو کہ اس شہر کا حاکم بھی تھا۔ دوسرا مجمع اسی شہر کے ایک بڑے مجوسی آدمی کے پاس لگا ہوا تھا جو کہ بہت امیر تھا۔ سب سے پہلے وہ مسلمان حاکم کے پاس گئیں اور اس کے سامنے جا کر اپنی پریشانی اور مجبوری کو بیان کیا اور کہا کہ مجھے آج رات کا کھانا چاہیے۔ اس مسلمان حاکم نے کہا، پہلے میرے پاس اس بات کا گواہ لاؤ کہ تم واقعی سید زادی ہو۔ انہوں نے کہا کہ مجھے تو اس شہر میں کوئی نہیں جانتا۔ اس جواب پر اس حاکم نے ان سے بے رخی دکھائی، جس پر دل برداشت ہو کر وہ سید زادی پھر اس مجوسی شخص کی طرف گئی۔ مجوسی شخص کا رخ کیا، اسے اپنی ساری پریشانی بتائی اور مسلمان حاکم کا بھی پورا ماجرا کہہ سنایا۔ اس مجوسی نے ان سید زادی کی پریشانی کو سنا اور اہل خانہ کو کہا کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ جاؤ اور ان سید خاتون کو اور ان کے اہل خانہ کو عزت احترام اور تکریم کے ساتھ گھر لے کر آؤ۔ اور اس مجوسی نے ان کے لیے عمدہ اور بہترین کپڑوں کا بندوبست کرا اور بہترین کھانے کا بھی بندوبست کرا۔ جب آدھی رات گزر گئی تو اس مسلمان حاکم نے خواب میں کیا دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ میں جھنڈا ہے اور سامنے سبز زمرد کا ایک خوبصورت محل ہے۔ تو اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محل کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک مسلمان آدمی کا ہے۔ اس پر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی تو مسلمان آدمی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اس بات کا گواہ لاؤ کہ تم مسلمان ہو۔ یہ سنتے ہی وہ شخص ہکا بکا رہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب وہ سید زادی تمہارے پاس آئی تھی تم نے اس سے کہا تھا کہ پہلے اپنے سید ہونے پر گواہ لاؤ، اس طرح تم بھی پہلے مسلمان ہونے پر گواہ لے آؤ۔ اسی حال میں اس کی آنکھ کھل گئی اور اس نے رونا اور سر پیٹنا شروع کر دیا اور ان سید زادی خاتون کو ڈھونڈنے کے لیے شہر میں چکر لگانا شروع کر دیے، یہاں تک کہ اس کو سراغ مل ہی گیا کہ وہ فلاں فلاں مجوسی کے گھر میں موجود ہیں۔ وہ اس مجوسی کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ آپ کے پاس جو وہ سیدہ خاتون ہیں ان کو میں اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ مجوسی نے کہا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا کہ 1000 سونے کی اشرفیہ مجھ سے لے لو اور وہ گھرانہ مجھے اپنے ساتھ لے جانے دو۔ اس مجوسی نے کہا کہ انہوں نے مجھ سے کھانا طلب کیا تھا اور میں نے انہیں کھانا اور ٹھکانہ دیا، اور اب تو میں اس مبارک گھرانے کی برکات اپنی کھلی آنکھ سے دیکھ چکا ہوں۔ ان بابرکت لوگوں کا میرے پاس ہی رہنا ضروری ہے۔ پھر وہ مجوسی کہنے لگا، جس چیز کو تم طلب کر رہے ہو میں اس کا زیادہ حقدار ہوں۔
وہ محل جو تم دیکھ کر آ رہے ہو وہ میرے مقدر میں ہے۔ اللہ کی قسم، میں اور میرا گھرانہ گزشتہ رات اس وقت تک نہیں سوئے جب تک کہ ہم نے ان سید زادی کے ہاتھ پر اسلام کو قبول نہیں کر لیا۔ اور سنو، جیسا خواب تم نے دیکھا تھا ویسا ہی خواب میں نے بھی رات میں دیکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا تھا کہ وہ سید زادی اور اس کی صاحبزادیاں آپ کے پاس ہیں؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر اللہ کے رسول نے کہا، یہ محل تمہارا اور تمہارے اہل خانہ کا ہے، تم اور تمہارے اہل خانہ جنتی لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تقدیر میں تمہیں ایمان والا ہی لکھا تھا۔ کس قدر انعام ہے آل رسول سے محبت کرنے کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اہل بیت سے محبت کرنے والا بنا دے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔